میں ایک اور کویشچن ایڈ کروں گا، وہ ہے ریزرویشن پالیسی کے بارے میں، کیونکہ بہت سے ینگسٹرز یہ کہتے ہیں کہ ریزرویشن پالیسی جو ہے یہ ان کے ساتھ انجسٹس ہے، تو کیا لگتا ہے آپ؟ اس ریزرویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے کانسنسس. میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس کی پرابلمز، یہ جو لوپ سائڈڈ ریزرویشن کا پرابلم ہے، اب آپ نے اوپن میرٹ کو وکٹم بنایا ہے اس ساری چیز کا، سارا فال آؤٹ انہیں پہ ہے. میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ سب سے ہاٹ ایشو ہے. اگر اس سرکار کو کوئی لے ڈوبے گا تو یہ ریزرویشن کا ایشو ہے، یا فار دیٹ میٹر اگر کسی بھی سرکار کو کوئی لے ڈوبے گا تو یہ ریزرویشن ایشو ہوگا. آپ کو اس کو ریشنلائز کرنا پڑے گا، ادروائز میرٹ کا اس میں براڈ ڈے لائٹ مرڈر ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. گیٹ اوے، جسٹ بریس اپ فار مور کانٹیسٹنگ ٹائمز اہیڈ ان پالیٹکس. بہت زیادہ کانفرنٹیشن ہوگا، لوگ بہت زیادہ ناراض ہوں گے. اس بار لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے کہ ریزرویشن کا ایشو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ صرف کیئر کرتے ہیں کہ میری پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی بچ جائے، کوئی تو ایسا لیڈر ہوگا جو اتنا رسک لے گا. ہائی اسٹیکس گیم ہے یہ، اس میں ہائی اسٹیکس ریٹرنز ہوں گے، یا تو سرکار چلی جائے گی یا تو سرکار کنٹینیوسلی رہے گی. سو آئی ہوپ کہ اس سرکار سے تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ، کیونکہ انہوں نے ایک کمیٹی کا بھی بولا تھا 6 مہینے میں رپورٹ دے گا، اینڈ دے ہیونٹ مووڈ آن دیٹ این انچ. تو اس پہ ڈبیٹ کنٹینیو رہے گی، اینڈ اٹ ول بیکم اے ہاٹ، اٹ ول سنو بال ایکچولی. اس کو بہت اچھا اسپن ملے گا، اور یہ جو ریزرویشن کا ایشو ہوگا اس کو ہینڈل کرنے کے بجائے اس سرکار کے پاس اور کوئی فیس سیور نہیں ہے. سو ڈاؤن دا لائن ریزرویشن از ون آف دا امپورٹنٹ ایشوز دیٹس ہانٹنگ ایٹ اس، دیٹ نیڈس ٹو بی ریزالوڈ ونس فار آل. یہ لاپ سائڈڈ ریزرویشن جو ہے اس میں، اور اس کے لیے وائی شوڈنٹ دے ٹیک ان پٹس فرام ادر اسٹیٹس ایز ویل. باقی ساری جگہوں پہ جہاں پہ ریزرویشن کے ساتھ ڈیل کیا گیا ہے، کیسے ٹھیک کیا گیا. بہت سارے کمیشنز بیٹھے ہیں اس پہ سینٹرل گورنمنٹ میں پچھلے 70 سال سے، انہوں نے کیسے اس کو ریشنلائز کیا، وہ امپورٹنٹ ہے. ریزرویشنز از این امپورٹنٹ ایشو. یہ جو ہے اوپن میرٹ کے لوگ جو بچے ہیں ان کو بہت زیادہ کانٹیسٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، وہ ویسے بھی زندگی میں بہت سارے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ پروڈیوسنگ جسٹ ڈاکٹرس، وی آر پروڈیوسنگ بیڈ ڈاکٹرس، بیڈ انجینئرس، بیڈ ٹیچرس، بیڈ پیپل جو ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے ہیں. کوالٹی وائز پھر ہمارا گراف نیچے آ جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ اتنا فراڈ ہوتا ہے، ریزرویشن کے لیے بھی فراڈ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. سمجھ آئی بات؟ تو آپ نے دیکھو آج تو اتنا نہیں ہوتا، بٹ پہلے اب انہوں نے کیونکہ سنگل ونڈو سسٹم کریٹ کیا ہے، اب تو آن اسپاٹ جو ہوتی ہیں، جو تحصیلدار ہے جس کے پاس پاورس ہیں، وہ پھر گراؤنڈ سے لیتا ہے حقیقت میں کہ اب سچ میں اس کو ریزرویشن چاہیے یا نہیں چاہیے. ادروائز آپ نے کتنا سارا نہیں دیکھا ہے. یہ سوسائٹی ایٹ دا انٹرسٹنگ کراس روڈس آف اٹس ہسٹری ہے. تو دیکھتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ریزرویشن کا ایشو یا تو سرکار کو لے ڈوبے گا یا نئی سرکار بنا لے گا اور اس کو بھی لے ڈوبے گا. Because there is a masses who they can get اس کے ساتھ vote بہت as سارا ایک well. چنک آف پاپولیشن ہے جو اس سے افیکٹ ہوتا ہے. سو مائی پوائنٹ از، اس کو بیٹھ کے ان کے پاس پلان ہونا چاہیے. ویسے تو ہے نہیں پلان، ہوتا تو یہ بول دیتے، ان کے پاس نہیں ہے. تو لیٹس سی، آگے زیادہ کانٹیسٹیشن ہو رہا ہے. ایک بار اسمبلی کا سیشن ہو جائے تو ہنگامہ ہوگا. Right. سو تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. کچھ باتیں اور بھی تھے جس پہ ہم انشاء اللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. سو اف یو ہیو اینی کویشچنز یو کین لیٹ اس نو، وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل.